السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں، آج ایک اور ویلاگ کے ساتھ کافی دنوں کے بعد میں ویلاگ کر رہا ہوں۔ ویسے شارٹس تو میں ڈیلی آپ کی خدمت میں حاضر کرتا رہتا ہوں، تو آج دل کر رہا تھا کہ ایک چھوٹی سی ویلاگ آپ کو دی جائے، کیونکہ کافی خبریں ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو بات ہم کرتے ہیں، میں ہمیشہ پاکستان کی عوام کی بات کرتا ہوں۔ میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، کسی ایک پارٹی کو لائک نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان کی پارٹیاں مضبوط ہوں۔ جب پارٹیاں مضبوط ہوں گی، پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہوگی تو پاکستان بھی مضبوط ہوگا۔ ابھی ہماری پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، کیونکہ چند لوگوں کی خواہش پر، خاص طور پر جو پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں ان کی خواہش پر یہاں پہ جمہوریت چلتی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہی آگے ہوتا ہے، جمہوریت ایسے نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ تھوڑے سے اثار مجھے ابھی نظر آئے ہیں۔ آج جو میں پریس کانفرنس بھی دیکھ رہا تھا پرویز الہی صاحب کی، جو عمران خان کے اتحادی ہیں، یہاں پہ تھوڑی سی مجھے اس لیے نظر آئی ہے کہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہاں پہ ان کی میٹنگ میں، کہ ابھی اسمبلیاں جو ہیں وہ پنجاب کے اور کے پی کے یا الیکشن ابھی نہ کروائے جائیں، 2-4 ماہ اگر وہ پی ڈی ایم اور حکومت کرنا چاہتی ہے تو کر لینے دیں، کیا فرق پڑ جائے گا 4 ماہ۔ تو انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جب بھی خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، بڑے قابل احترام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی ایماندار لیڈر ہے تو ہم نے دیکھا ہے ایک عمر گزر گئی ہے ان کی سیاست میں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ کام خراب کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ بلکہ ان کو بھی روکتے رہے ہیں کہ جی آپ ایسے بیانات نہ دیں فوج کے خلاف۔ تو لیکن وہ ان کے اندر ایک جمہوریت اپنا پوائنٹ آف ویو وہ دیتے ہیں اور آگے مانا بھی جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ابھی تک اسمبلیاں ابھی تک تو نہیں ہوئی کم از کم۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی چاہ کیا رہی ہے، اور جمعیت والے جو ہمارے دوست ہیں وہ چاہ کیا رہے ہیں؟ وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ملک میں بد امنی اور جتنا بیڑا گرک ملک کا ہوا ہے وہ سارا ان پہ ڈال دیں۔ اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جو ہم نے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں، جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، بجٹ بھی آ رہا ہے تو وہ کر لینے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور انہوں نے کہا ہے ہاں خان صاحب اگر سمجھتے ہیں، ان کی نظر میں یہ اچھا ہے کہ آج ہی اسمبلیاں ٹوٹ جائیں تو ہم 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ یہ پرویز الہی صاحب، اسی لیے میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں جی۔ میں جب بزدار صاحب تھے، میرا اپنا بھی اس وقت پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بزدار صاحب نو ڈاؤٹ کہ اچھے شریف آدمی ہوں گے، ایماندار آدمی ہوں گے، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ کام کرنا جانتے ہیں، ان کو کام کا تجربہ ہے پرویز الہی صاحب کو۔ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ بے شک ان کے پاس سیٹیں 8-10 ہی ہیں، لیکن یہ کام کر سکتے ہیں، ان کو کام کرنا چاہیے۔ ہمیں تو کام چاہیے، عوام کی خدمت چاہیے۔ تو جب عوام کی خدمت یہ نہیں کریں گے، کوئی بھی سیاسی جماعت، میں کہہ رہا ہوں کھلے دل سے کہہ رہا ہوں آج، کیوں کہ جب ووٹ لے کے کامیاب ہوں گے عوام کے تو عوام کی خدمت کریں گے۔ ان کو پتہ ہے، وہ خود اپنے منہ سے بار بار دبے لفظوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 18 کی فلاں بیٹھ گیا، کہاں سے یہ حکومت بنی، سب کو پتہ ہے۔ یہ ایسے سب بنتے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سارے، کیونکہ پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ پہ یہ کہتی تھی، پھر نون لیگ پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگاتی تھی کہ آپ کیسے بن کے آ گئے ہیں، کہاں دھاندلی ہوئی۔ ان کو پتہ ووٹوں سے تو بننا نہیں، لیکن مجھے اب نظر آ رہا ہے یہ جو ضمنی انتخاب ہوا ہے، ہر ادارہ خلاف تھا پی ٹی آئی کے، لیکن وہ الیکشن جیتی، تو اب لگ رہا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے جیت کر آئیں گے اور عوام کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ ابھی تک تو عوام کے لیے بتا دینا مجھے، میں اکثر اپنے ویلاگ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ پریس کانفرنس کر کے یہ بتا دے کہ پاکستان نے جو آج تک قرضہ لیا ہے وہ اتنا لیا ہے اور عوام پہ ان جگہوں پہ خرچ ہوا ہے، اور پاکستان کا جو اپنا بجٹ ہے وہ کدھر جا رہا ہے؟ یعنی کون امیر سے امیر سے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور کون غریب سے غریب سے غریب تر حتیٰ کہ خودکشی تک جا رہا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کون وہ پیسہ جا کدھر رہا ہے 7 ماہ میں۔ میں 7 ماہ چھوڑے، پہلے 3.25 سال جو خان صاحب کے ہیں، میں کہتا ہوں جی عوام کو اب جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے نا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ساری اسمبلی کے اجلاس دکھا دے عوام کو کہ کس کا کیا رول ہے۔ کسی کو تقریر ہی نہیں کرنے دی، قانون سازی تو بڑی دور کی بات ہے، ملک کے لیے کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے ایک دوسرے کو تقریر ہی نہیں کرنے دی۔
پیسہ کس کا لگ رہا تھا ان پہ، ان اجلاس پہ؟ وہ پاکستان کا کس کے باپ کا جا رہا تھا؟ پاکستانی قوم کا جا رہا تھا، اور پاکستانی قوم اللہ کا شکر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا کچھ ہم 100 روپیہ کسی کو ادھار دے رہے ہیں، 10 چکر اس کے گھر کے لگا دیتے ہیں. ہم ہزاروں روپیہ گورنمنٹ کو ٹیکس دے کے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ جا کدھر رہا ہے. شعور وہ دینا ہی نہیں چاہتے. تعلیم آپ چلے جائیں سندھ میں، انہوں نے تعلیم وہاں نہ ہونے کے برابر کر دی ہوئی ہے، کیونکہ اگر عوام کو شعور آ گیا، اگر عوام کو پتہ چل گیا تو ان کو کون منتخب کرے گا؟ پھر تو عوام اسی کو منتخب کرے گی نا جو پاکستان کا اور پاکستان کی عوام کا سوچے گا. تو ابھی تو یہ ایسے چانس مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ یوسف رضا گیلانی کی بات میں نے آج ایک شارٹ میں بھی کی تھی کہ ان کو سزا کیوں ہوئی تھی. بھائی اگر زرداری صاحب ماشاءاللہ اتنے ہی اچھے ایماندار اور پاکستان کے ساتھ اتنے ہی مخلص تھے تو آپ خاطر لکھ دیتے، سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی تھی تو آپ لکھ دیتے، وہاں سے جواب آ جاتا. کیوں آپ ٹائم پاس کر کر کے پھر جب وقت پورا ہو گیا جو ان کے قانون کے مطابق تھا تو پھر کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ لیکن پاکستان کی عوام بادشاہ ہے، وہ بھول جاتی ہے ساری چیزوں کو. اب پی ایم ایل این کو بڑی ہی مرتبہ میں اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں، یہ اچھی جماعت ہے، مضبوط ہونی چاہیے. بھائی پاکستان میں آ جاؤ یار، یہ آپ کا اپنا ملک ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ ایک بندہ ادھر ہے، وہ جب جی چاہے جہاز میں بیٹھے چلے جائے، پاکستان ڈیفالٹ میں جائے، بیڑا غرق ہو جائے، جو مرضی ہو جائے اس کی اکانومی کا، ان کو کیا جی؟ وہ تو جہاز میں بیٹھیں گے، ان کی اپنی اکانومی تو مضبوط ہے نا، وہ اپنے ان کے کاروبار ساری دنیا سے بہتر چل رہے ہیں. پاکستان کو ان کے ساتھ کیا ہے؟ اسی طرح سبھی ہیں. کس نے پاکستان کا سوچا ہے؟ قرضہ لینے کی رفتار جو ہے، مجھے بتائیں کون سا ایٹمی ملک، مجھے کوئی ایک بتا دیں جس کی قرضہ لینے کی رفتار اتنی تیز ہو. اور مزے کی بات کیا ہے، اتنی ایجوکیشن ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ کہ ہم قرضہ لینے پر فخر محسوس کرتے ہیں. کیوں فخر محسوس کرتے ہیں؟ کہ وہ پتہ نہیں چاہتا کدھر ہے. پیسہ تو دینا ہے عوام نے، وہ اب عوام پوچھے گی وہ کیسے ہم نے دینا ہے؟ جی وہ ایسے دینا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے جناب پیٹرول کی قیمت بڑھاؤ، گھی کی قیمت، اس چیز کی قیمت، جو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ہیں ان کی قیمتیں بڑھا کے آپ سے وصول کیا جاتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیٹرول یا جو گھی چینی جو بھی آپ لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کی اصل قیمت وہ ہوتی ہے جس پہ آپ خرید رہے ہیں؟ نہیں جناب، اچھا خاصا آپ ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو، اور آج تک آپ سے تو لے لیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتایا نہیں جاتا کہ جو پیسہ ہم نے لیا تھا، جس کا سود آپ پے کر رہے ہیں، وہ پیسہ گیا کدھر ہے، کہاں پہ لگا ہے. تو جناب اعلیٰ پاکستان کا کون سوچے گا؟ کون آئے گا جو کہے گا کہ جی اب قرضہ نہیں؟ مجھے بتائیں، ہر گھر کو ایسا ہی کرنا چاہیے. میرا سوال ہے آج ہر بندے سے کہ کیا پاکستان کے ہر گھر کو یہی کرنا چاہیے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو، کہ اس کی اگر سیلری 20,000 ہے تو وہ 40,000 خرچ کرے؟ کتنی دیر وہ گھر چلے گا؟ کب تک آخرکار وہ کیا ہوگا؟ سب جانتے ہیں. لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں جی اپنے ہر شارٹ میں، اپنی ویلاگ میں، کہ کم از کم عوام کو کچھ حقائق تو بتا دوں، شاید سمجھ آ جائے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں، اگر اور ویلاگ کروں گا میں اس پہ، ابھی تو کچھ بھی نہیں، بڑی باتیں ہیں. جتنا پاکستان کا انہوں نے حشر کیا ہوا ہے، جتنا قرضہ پاکستان پہ چلا گیا ہے، جو پاکستان میں اس وقت سیاست کی پوزیشن چل رہی ہے، 7 ماہ کوئی ایک کام، سنگل ایک میں کہہ رہا ہوں بتا دیں کہ اسمبلی سے 10 پریس کانفرنس میں نے دیکھی ہیں ہر جماعت کی. عوام کی ایک بات ہی مجھے بتا دیں، ان پریس کانفرنس سب ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم کون سی چکی میں پس رہے ہیں؟ پیسہ تو ہمارا لگتا ہے. مزے کی بات ہے کہ لڑائیاں آپس میں ان کی چل رہی ہیں. اور بھائی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ عوام کہاں کھڑی ہے؟ پوری دنیا میں سے بہت سستا تیل ہو گیا ہے. ہم اپنی انا کی خاطر پتہ نہیں کون سی مجبوریاں ہیں کہ رشیا نے تو پھر کہہ دیا جی ہم اپنی مرضی سے تیل بیچیں گے، نہیں لے رہے. بھائی ان کو پتہ ہے ہم نے کون سا خریدنا ہے، ہمیں تو فری میں ملنے ہیں، پورے ہر بندے کو فری میں مل رہا ہے. بلکہ میں تو کہوں گا سوائے ووٹرز کے جو عام عوام ہے، اس کے علاوہ چاہے وہ حکومت میں وزیر مشیر، ایک لمبی فوج ہے، سب کو فری میں اتنا انجوائے کروا رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ مجھے بتا دیں کدھر گیا وہ پیسہ جو اتنا اکٹھا ہوا تھا؟ سیلاب والے جو لوگ ہیں بیچارے، ان کا کیا بنا؟ آج تک کسی کا کوئی نہیں. پاکستان میں کسی کا کیا بننا ہوتا ہے بھائی؟ بس آج اور کل اور پرسوں اور چوتھ، مہینہ 2 مہینے، فنش، دیٹس آل. تو خدا کے لیے ہماری عمریں دیکھیں، بونس لائف پہ چل رہے ہیں. اپنی آخرت کا سوچ کر اس ملک کا، اس قوم کا کچھ کر لیں.
شاید کسی ایک کی دعا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہو جائے، ہماری عاقبت سنور جائے۔ خدا کے لیے اس ملک کا سوچیے، کوئی تو ایک ملک کا سوچ لے یار، اتنے رہنما ہیں، کوئی تو ایک سوچ لے اس ملک کا۔ اور ان کی عمریں دیکھیں، چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں، کرسیوں کے ساتھ چمٹے ہوتے ہیں، چل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتے۔ ایک وقت وہ نہیں تھا جب یہ جوان تھے، سب کچھ کر رہے تھے، اور آج ان کی پوزیشن کیا ہے؟ تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ ان کے دادے، ان کے بہت سارے ان کے والد اس دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے کون سا لیسنس لیا ہوا ہے؟ وہ بھی جائیں گے، تو کچھ تو اپنی آخرت کا سوچ کر اس ملک اور اس قوم کا بھی سوچیے۔ کب تک اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا اور قوم پستی رہے گی؟ بہت شکریہ، اگلے ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ میں کچھ ایسی غلط باتیں نہیں کرتا، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے، بہت شکریہ۔